السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہترین معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے۔ کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی روتے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں، اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی؟ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ یقین جانیں جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس خبر نہیں ہوتی۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون کے چلنے دیں گے یا نہیں۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں ہوتی۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے حساب نہیں ہوگا اور وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب ہوگا ایک ایک آہ کا، آنسوں کا، بے حسی کا، الزام تراشی کا۔ بدلہ لینا میری فطرت نہیں، بد دعا دینا میری عادت نہیں۔ مجھے جس سے شکایت ہو، میرا دل جس نے دکھایا ہو، ایک لمبی سانس لیتا ہوں اور سب خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے، ایسا قرض جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلدی ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی
اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کو اب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ تم یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، نہ ہی مایوس واپس جانے دے گا، کیونکہ وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں اور دوں۔ کسی ایک غم کو خود پر اتنا سوار مت کرو کہ وہ تمہیں ہزار نعمتیں بھلا دے۔ غم کو بھی نعمت ہی سمجھیں، کیونکہ غم انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔